میں پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں 1997 سے پارٹی کے ساتھ ہوں، پارٹی کے ہر معاملات میں ساتھ رہا ہوں، تو فیصلہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا ہوگا۔ آپ پی ایچ اے چیئرمین بھی رہے، اس دورانیے میں آپ نے یہاں پہ بہت سے پروجیکٹس کیے۔ سگیاں کے کنارے دنیا کا میاں واقعی کی طرز کے اوپر لگایا جانے والا سب سے بڑا جنگل لگایا۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت عمران خان صاحب تھے، وہ وہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے افتتاح کیا اور ایک سال بعد انہوں نے وہ ڈفرینس بھی لگا کے دونوں ویڈیوز لگائیں، تو وہ تو ایک سکسیس سٹوری ہماری الحمدللہ ہے۔ وہاں پہ آپ پہ نیم پلیٹ لگی، یہ ٹف ٹائل میں آپ نے لکھا تعمیر ماڈل بازار۔ جب ہم نے وہ انفرا برانچ جو یہاں کی ریلیٹڈ ہیں جنہوں نے یہ بنایا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہاں پر تو پارکنگ ہے، ہم نے پارکنگ کے لیے جگہ چھوڑی ہے، ماڈل بازار تو نہیں ہے۔ تو وہ تختی کا لگنا اور ان کا یہ بیان دینا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماڈل بازار کے 5-6 حصے ہیں کہ ایک حصہ یہ تھا کہ اس کے اندر اچھی پارکنگ ہو، لوگوں کے لیے آسانی ہو، وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے لوگ گزر نہیں سکتے، برا حال ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ لائٹس ہوں، اور جو میرا اوریجنل پلان تھا وہاں پہ فیوچر میں ہم ایک اچھے سٹینڈرڈ کی ہٹس بھی بناتے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں شاہدرہ کے کپتان اور پی ٹی آئی میں شاہدرہ کی پہچان یاسر گیلانی صاحب کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو حلقہ پی پی 144 کے امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہے، اناؤنس ہو چکی ہے، اور یہ وہ ٹکٹ ہے جو کہ ابوذر چدڑ کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ کنفرم ٹکٹ ہے، اس کو کوئی نہیں لے سکتا۔ یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یاسر گیلانی صاحب کی مرضی کا ہی ایم این اے یہاں پہ آئے گا، یہ بھی اب آپ کو دور کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یاسر گیلانی صاحب وہ ہیں جو کہ بانی کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی کی پہچان ہے، لوگ ان کو اگر آپ شاہدرہ سے باہر اگر نام لیں پی ٹی آئی کا تو آٹومیٹکلی آپ وہ بات کرتے ہیں یاسر گیلانی صاحب کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، حلقہ پی پی 144 ہے، ٹکٹ ہولڈر ہیں، کیا مقاصد ہیں، اب تک کیا کر چکے ہیں اور کیا کریں گے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے انٹرو میں کچھ زیادہ ہی کہہ دیا۔ میں پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں 1997 سے پارٹی کے ساتھ ہوں، پارٹی کے ہر معاملات میں ساتھ رہا ہوں، تو فیصلہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا ہوگا، اور ایم این اے کا بھی فیصلہ تقریباً انہوں نے خان صاحب نے کیا ہے، اور وہ آلموسٹ کیونکہ ظاہر ابھی الیکشن نہیں ہے تو وہ ٹکٹس فائنلی ہوئے، لیکن ابرار الحق صاحب کا انہوں نے فیصلہ یہاں پہ کر دیا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ، اور ہمارے وہ بھائی ہیں اور دوست ہیں، تو سر ہم مل کے انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے بھی۔ اگر آپ بات کریں آپ کی تعریف کی تو یہ تعریف میری نہیں ہے، یہ پبلک کی ایک آواز تھی جو میں نے آپ تک آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے آڈینس کو بتائی ہے کہ یہاں پر شاہدرہ میں آپ کے متعلق یہ لوگ سوچتے ہیں اور یہ ان کی رائے ہے۔ اچھا، ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے حلقے کی 144 کی۔ آپ پی ایچ اے چیئرمین بھی رہے، اس دورانیے میں آپ نے یہاں پہ بہت سے پروجیکٹس کیے، بہت سے کام آپ نے یہاں پہ کروائے، جن میں جی ٹی روڈ جو سروس لائن ہے وہ بنوائی۔ آپ نے یہاں پہ اپنا وہ بتایا کہ شاہدرہ موڑ فلائی اوور، یہاں پہ شاہدرہ موڑ میں فلائی اوور کے علاوہ یہاں پہ سگنلز بھی لگائے گئے تھے، وہ بھی آپ کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جنگل کی بات کریں، دنیا کا جو بہترین جنگل بنایا گیا تھا وہ بھی آپ کے، اور اس کے بعد یہاں پر ایک مین جی ٹی روڈ پہ ٹف ٹائل کا آپ نے ذکر کیا۔ اچھا، اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گیلانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ آپ پہ نیم پلیٹ لگی، یہ ٹف ٹائل میں آپ نے لکھا تعمیر ماڈل بازار۔ جب ہم نے وہ انفرا برانچ جو یہاں کی ریلیٹڈ ہیں جنہوں نے یہ بنایا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہاں پر تو پارکنگ ہے، ہم نے پارکنگ کے لیے جگہ چھوڑی ہے، ماڈل بازار تو نہیں ہے۔ تو وہ تختی کا لگنا اور ان کا یہ بیان دینا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ دیکھیں 3-4 چیزیں جو آپ نے بتائی، میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ کیونکہ میں یہاں سے پچھلا الیکشن لڑا نہیں تھا تو یہاں سے پی ٹی آئی جیت بھی نہیں سکی، ایم این اے ایم پی اے انہیں پی ایم ایل این کے لوگ ہی تھے۔ میرے پاس ذمہ داری تھی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی، تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ سگیاں کے کنارے دنیا کا میاں واقعی کی طرز کے اوپر لگایا جانے والا سب سے بڑا جنگل لگایا۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت عمران خان صاحب تھے، وہ وہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے افتتاح کیا، اور ایک سال بعد انہوں نے وہ ڈفرینس بھی لگا کے دونوں ویڈیوز لگائیں، تو وہ تو ایک سکسیس سٹوری ہماری الحمدللہ ہے، جسے پوری دنیا نے مانا ہے، تو اللہ کا شکر ہے، وہ میں چیئرمین تھا اس ادارے کا، ہم نے کیا۔ اس کے علاوہ شاہدرہ موڑ فلائی اوور ہے، یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا درینہ مسئلہ تھا۔ شروع میں ہم نے اس پہ سگنلز لگائے، 50% سے زیادہ مسئلہ حل ہوا، لیکن اصل مسئلہ یہی تھا کہ یہاں پہ فلائی اوور بن جائے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ بھی ہم نے اپنی گورنمنٹ میں اس کی منظوری بھی دی، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور کام بھی شروع کروا دیا، وہ کام آج کل بھی جاری ہے۔ سگیاں روڈ نیٹ ورک ایک دوسرا بڑا کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہوا، وہ ہم نے کروایا۔ اس کے بعد لطیف چوک میں چلڈرن اینڈ فیملی پارک ہے، وہ ہم نے جگہ کی منظوری کروا کے 70 کنال جگہ، بڑے مہنگے علاقے میں، شاہدرہ کا جو سب سے قیمتی علاقہ ہے، وہاں پہ اس کی کیبنٹ اپروول کروا کے جگہ بھی ٹرانسفر کروائی، فنڈز بھی کروائے، ایلوکیٹ کروائے، ورک آرڈر کروا کے کام شروع کروا دیا، وہ کام بھی ان پروسیس ہے۔ تو یہ بڑے کام ہیں جو وہ آپ نے بتایا ہے، اس کے اوپر بھی اصل میں پورے لاہور کے اندر یہ جو پروجیکٹ تھا اس میں ماڈل بازار بننے تھے۔ ماڈل بازار کے 5-6 حصے ہیں کہ ایک حصہ یہ تھا کہ اس کے اندر اچھی پارکنگ ہو،
لوگوں کے لیے آسانی ہو. وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے، لوگ گزر نہیں سکتے، برا حال ہے. اس کے بعد وہاں پہ لائٹس ہوں، اور جو میرا اوریجنل پلان تھا وہاں پہ فیوچر میں ہم ایک اچھے اسٹینڈرڈ کی ہٹس بھی بناتے، جس پہ میری ان سے حکام سے بات بھی ہوئی. تو ابتدائی طور پہ لاہور میں جتنے بھی یہ ایک پروجیکٹ صرف اس کا نہیں تھا، شاہدرہ کا نہیں تھا، یہ اوور آل لاہور کے اندر کوئی 20 کے قریب مارکیٹس میں 26 کے قریب مارکیٹس تھی، تو ان کا پلان تھا. تو الحمدللہ کیونکہ میں اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے میں نے پروٹیسٹ کیا، میں نے آواز بلند کی، تو وہ لاہور کی 2 مارکیٹس کا ذکر ہوا. شاہدرہ کی 2 مارکیٹس اس میں آئی تھیں، ایک کے لیے تو فنڈز ہو کے کام بھی ہو گیا، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کام ابھی جتنا ہوا ہے وہ صرف ابھی اس کا مین جو پیور لگا ہے اٹھا کے، ابھی خیر اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے. جب کبھی بارش ہو تو دیکھیں نیچے والا حصہ بڑا برا حال ہے، اوپر خیر لوگ چلتے ہیں آرام سے. انشاءاللہ اگلے ٹائم پہ آ کے وہاں پہ لائٹس بھی، وہاں پہ ہٹس بھی، اور جنون ایک اچھا ماڈل بازار بھی اسی کو بنائیں گے. دوسرا بیگم کوٹ میں بھی ہم نے کیا تھا، اس کی بھی منظوری ہوئی تھی، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے رجیم چینج آپریشن ہوا، تو اس کے بعد سے پھر گورنمنٹ میں جس طرح سے تبدیلیاں آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا، میں اس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ماڈل بازار کا آپ کے وہاں پہ نیم پلیٹ نا 1,87,52,000 کی مالیت سے انہوں نے ابھی تک کا پروجیکٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ قریب 2,000 لوگ جو ہے نا وہ روزگار کما رہے ہیں. اچھا، وہ جو 2,000 لوگ ہیں نا اس میں وہ سٹال لگائے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا بینیفٹ جا رہا ہے دکانداروں کو اور کارپوریشن کو. ہم نے وہاں پہ سروے کیا اپنے اسی چینل کے حوالے سے، ہم نے 2 دفعہ وہاں پہ سروے کیا، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی وہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہیں نا 15 سے 20 ہزار روپے کرایہ دے رہے ہیں دکانداروں کو، اور کارپوریشن ہر ماہ اپنا جو ہے وہاں سے منتھلی ریسیو کر رہی ہے. اس کی ایویڈنس وہاں پہ موجود ہے. تو یہ مجھے بتائیں 1,87,52,000 روپے لگانے کا بینیفٹ کس کو دیا گیا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. وہاں پہ ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ ریڈیو والے سے پیسے بھی لیے جاتے رہے ہیں. آپ بالکل کھلے عام جائیں، ابھی بھی لوگ لیتے ہیں، آپ کھلے عام چلے جائیں. دیکھیں کوئی ایک آدمی ثابت کر دے، کوئی ایک ریڈی والا تو خیر دور ہے، کوئی اور بھی کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی لیا ہو. یہاں پہ ماضی میں کہانیاں بنی ہیں، حقائق کی شکل میں موجود ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے. تو ہم نے تو کبھی اس سلسلے میں گئے ہی نہیں ہیں. اصل پلان جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ماڈل بازار تھا. گورنمنٹ جب وہاں پہ ہٹس بنا دے، ایک پراپر سروے کرے کہ وہاں پہ 500 لوگ ہیں، 600 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، ان کا پراپر سروے کر کے ان کو پراپر ہٹس بنا کے جگہ دے، چاہے ان کی تھوڑی سی فیس مقرر کر دے، تو گورنمنٹ کی جگہ کے اوپر ہے. یہ خیر پورے علاقے میں شروع سے چل رہا ہے. انجمن تاجران اور دیگر لوگ ہیں وہ سارے کہ اگر میری دکان ہے تو دکان کے سامنے حصے پہ ایک باہر ایک پٹا لگا لیا، ایک آگے ریڈی لگوا لی. وہ ایک نظام بڑی دیر سے چل رہا ہے. لیکن جب آپ ایک ماڈل بازار بنا لیتے ہیں تو کیونکہ ہم نے نیچے صرف ابھی بیس بنی تھی، وہ جگہ بہتر ہوئی، اس کے بعد ابھی اگلا مرحلہ آنا تھا، تو وہ پھر رجیم چینج آپریشن ہوا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی ایک بڑا اچھا ماڈل بازار بنائیں گے جہاں پہ بینیفٹ ہوگا لوگوں کو بھی، خاص طور پہ جو نچلا طبقہ ہے، جو ریڈی بان ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، کوالٹی کی چیزیں بھی وہاں پہ ملیں گی، اور جو شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور اس طرح سے فائدہ ہوگا کہ وہاں پہ رش بھی نہیں ہوگا، وہ لوگ بھی گزر سکیں گے. وہ ایک سسٹمیٹک سسٹم بنائیں گے، بڑا اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو آرگنائز کریں گے. ابھی جو یہاں پہ سٹنگ جو عہدیداران ہیں، ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یار چھوڑو، آپ کیا کر رہے ہو، مطلب کیوں کر رہے ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے، اگر کمانے والے بیٹھے ہیں وہ کما سکتے ہیں، وہاں پہ دے سکتے ہیں. جو ایلیگلی کام کرتے ہیں، جو کوئی بھی بندہ ایلیگل کام کرتا ہے، چاہے وہ کسی ادارے کا ہے، چاہے وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، ایم پی ایز، ان کے کرندیز، ان کے جو کوئی بھی ہیں، جو کوئی بھی ہے، اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے، منظر عام پہ آنا چاہیے. ہمارا تو مشن یہ ہے، ہم آہستہ آہستہ کر بھی رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ ہیں، بڑے کمیشن لوگ، خور لوگ سامنے آئیں گے. اچھا، جتنے آپ نے پروجیکٹس ڈسکس کیے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، یہ چھوٹے نہیں. سگیاں کا بہت پرانا مسئلہ تھا، وہاں سے گزرنا مشکل تھا، لوگ نہیں آ جا رہے تھے. اب یہ فلائی اوور کی بھی بات کی جائے تو لوگوں نے یہاں پہ رشتے کرنے چھوڑ دیے تھے شاہدرہ میں. یہ بھی آپ بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے پروجیکٹس، وہ چلڈرن پارک والا بھی آپ بتا رہے ہیں. آپ مسٹر 10% والی پالیسی میں تو نہیں ہے؟ یہی میں سوال کر رہا ہوں. میں اکثر یہ اپنی تقریروں میں بھی کہہ رہا ہوں، پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا پڑے گا. میں دیکھیں بانگ دوہل کہتا ہوں کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، میں تو شاید روزہ نمازوں کا حساب نہیں دے سکتا، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن جہاں کہیں ذمہ داری ہے فائنانس کی، جہاں کہیں ذمہ داری ہے ریاست کی، جہاں کہیں ذمہ داری ہے لوگوں کے حقوق کی، اس کے اندر اللہ کا خاص کرم ہے. میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو ایک کمزور آدمی ہوں. اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ہماری پوری ریزسٹنس ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ پاکستانی عوام کو پوچھنا چاہیے، جو اس کو ووٹ دے رہے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو پوچھیں کہ یار کہیں آپ نے یہ کمیشن تو نہیں کھایا، آپ کھا تو نہیں رہے ہیں. یہ کمیشن کھانے والے لوگ ہیں، 10% منیمم ہے، 10% سے زیادہ کمیشن کھاتے ہیں. ہمارے یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، کسی ایک پہ بھی ہم نے کمیشن تو دور کی بات ہے بینر بھی نہیں لگوایا. ایک بینر محکمے کے سربراہ نے صرف خود اس لیے لگا دیا کہ میں ایک دوسری گلی بنوانا چاہ رہا تھا، اس نے کہا جی فائل یہ تیار ہے، یہ بنا دیں. میں نے کہا لوگوں نے کہنا ہے پتہ نہیں کس نے بنوا دی ہے، تو اس نے وہ ایک بینر لگا دیا. وہ میرے پاس آج بھی ریکارڈ بھی موجود ہے، اور میں نے اسے لکھا بھی کہ ہمیں بینرز کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بینر کے علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ 400-500 کا شاید بینر ہو، کہ کبھی ہم نے بینر بھی لگوایا ہو،
کمیشن تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک بندہ ثابت کرے، بلکہ باقیوں کو بھی پوچھنا چاہیے، انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، ان سے حلف لینا چاہیے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، کمیشن تو دور کی بات ہے، کمیشن تو خیر اب اس کو شاید وہ حق حلال سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ مجھے بھی کئیوں نے مشورہ دیا کہ سر یہ کر لیں، ایون مجھے یہاں تک کہ ایک دو کنٹریکٹرز نے کہا کہ سر آپ کے بارے میں کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے تو شاید باقی جگہوں پہ ہمارے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے نہ کیا ہے نہ کبھی کروانا ہے ایسا کام۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں نہ صرف کمیشن کرتے ہیں بلکہ ٹھیکیدار بھی اپنے بھرتی کیے ہوئے ہیں، کمپنیاں اپنی رکھی ہوئی ہیں، اپنے عزیزوں کی رکھی ہوئی ہیں، رشتہ داروں کی رکھی ہوئی ہیں تاکہ بینیفٹ بھی ان کو دیں، تو فائنینشیل بینیفٹس خود لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا پاکستانی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، جو پالیٹکس میں آنے والے لوگ ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز ہیں، ان کے پروفائل چیک کر لیں، یعنی ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ ایک دم سے اتنے امیر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، پوزیشن لینے والے بچے ہیں، ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، میں خود انجینئر ہوں، وہ اتنے ذہین ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں تبدیلی بڑی مشکل سے آتی ہے۔ وہ بیچارے سیلریز اکٹھی کر کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایک پلاٹ لیں اور گھر بنائیں، تو یہاں پہ باقی لوگوں کو دیکھیں نا، ان کے پاس لینڈ کروزرز اور گاڑیاں اور کوٹھیاں کیسے آتے ہیں، تو یہ اسی طرح سے آتے ہیں۔ یہ کمیشن مافیا کام کرتا ہے، تو پاکستان کی قوم کو، پاکستانی ووٹرز کو اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی۔ صرف ایک سوال لاسٹ شاید میرا یہ سوال ہو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جس بازار کی، جس ماڈل بازار کی میں نے بات کی، یہاں پر 2000 کے قریب لوگ کام کریں، مطلب 2000 خاندان یہاں سے کما رہے ہیں، وہاں پہ کارپوریشن کا قبضہ ہے، کارپوریشن وہاں سے ماہانہ لاکھوں روپے، ایک آپ کی یونین کونسل ہے 6 اور یونین کونسل 7، یہ بازار اس میں آتا ہے۔ اب وہاں پہ 2000 اگر سٹال ہوں اور فی سٹال اگر 1000 بھی کارپوریشن کو دے تو ایک بڑی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ یہاں پہ جو کام کرنے والے کارپوریشن کے جو طبقہ ہے وہ بڑی زبردست کرپشن کر رہا ہے، آپ اس بارے میں اب تک جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر جانتے ہیں تو آلموسٹ آئیڈیا ہے، نہ صرف یہ یہاں پہ ہے، لاہور کی تقریباً تمام مارکیٹس میں، بلکہ جہاں کہیں بھی ہے، دس از ویری انفارچونیٹ کہ وہاں پہ جس کو موقع ملتا ہے 100 میں سے 90 کے قریب لوگ یہ کر رہے ہیں۔ بالکل اس کو روکنا چاہیے، اس کے اوپر پابندی بھی عائد کی جانی چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ اس کو آپ اس کو کر سکتے ہیں جب ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ جب آپ یہ کریں گے کہ ریڑھیوں کو اٹھا لیں، صرف اس وجہ سے ہم نہیں کر پائے اور ہم نے نہیں کیا کہ آپ سڑک کنارے ریڑھیاں لگی ہوئی ہیں، اگر ان کو اٹھائیں گے تو کارپوریشن آتی ہے، پہلے اس کو اٹھائے گی، اس کا پھل بیچارے کا غریب آدمی کا پھینک دیا، لے گئے، اور یہ پرابلم آ جاتا ہے۔ تو جب تک آپ کب اس کو قانون کی حکومت اس کو کر سکتے ہیں، آپ ان کو متبادل جگہ دے دیں، ان کو عزت سے قانونی طریقے سے ان کو ایک جگہ پہ بٹھا دیں، پھر آپ ایکشن کریں، جو کوئی لیگل کام کرتے ہیں اس کے خلاف کریں۔ تو ہمارا یہ پلان ہے، انشاءاللہ یہ ساری جو کالی بیڑے ہیں، جو پیسے کھانے والے لوگ ہیں، ان کو اشکار ہونا چاہیے۔ سر یہ یونین کونسل 6 اور 7 میں نے اس لیے ڈسکس کی، وہاں پہ آپ کی نیم پلیٹ ہے، اگر یونین کونسل 1 میں بھی آپ کی ہوتی میں آپ سے ضرور ڈسکس کرتا، وہاں پہ تھی نہیں۔ اس لیے کہ وہاں پہ میں نے وہ روڈ وہ جگہ کام کروایا، وہ ہمارا چکیاں بازار ہے، ہمارا PP 144 کا سب سے زیادہ چلنے والا، جیسے آپ نے بتایا تقریباً 2000 ریڈی بان ہے وہاں پہ، اگر ہم یہ آپریشن کروائیں تو 2000 گھروں کا نقصان ہوتا ہے، تو لیکن ہم نے وہاں پہ ان کو سہولت دے دی ہے، ان کی ٹف ٹائل لگا دی ہے، وہاں پہ اب لوگ بارش بھی ہو تو کم از کم اوپر والی جگہ پہ لوگ چل سکتے ہیں، آسانی سے کام کر سکتے ہیں، خریداری کر سکتے ہیں۔ پہ تو یہ پارکنگ ہے نہیں، اوور آل میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ہے ماڈل مقصد یہ ماڈل بازار ہے، ہم نے اس کو، میں نے بلکہ مجھے یاد ہے میں نے کمشنر صاحبان سے، جو سی او ہیں، کارپوریشن کے جو لوگ ہیں، جو انفراسٹرکچر کے لوگ ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے دیا کہ ایک لائن ہے، ایک آپ ہٹ بنا دیں، ایک کا منہ اندر کو، ایک کا منہ باہر کو، خوبصورت سا بناؤ، سرکاری نمبر لگاؤ، 1 2 3 سب کے نمبر لگائیں، وہاں پہ جو سروس کریں کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سروس بھی ایمانداری سے کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ سروس میں بھی کریں جی اپنا صرف کری جائیں، اچھے طریقے سے سروس کر کے پراپر طریقے سے بنا کے ان کو اچھے طریقے سے بنا دیں، اور انشاءاللہ جیسے اسلام آباد میں اگر بن سکتے تو یہاں کیوں نہیں بن سکتے ہیں، ہم آئیں گے اقتدار میں تو یہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، یاسر گیلانی صاحب شادرہ کے کپتان ہمارے ساتھ موجود تھے، جو یہاں پہ پہلے نوجوانوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، ان کی بڑی ایک یہاں پہ کاوشیں ہیں، آج ہم نے ان سے بات کی ہے، پھر بھی کریں گے کیونکہ ہم نے سروے شروع کر دی ہے PP 144 کا، یاسر گیلانی صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، انہوں نے واضح موقف دے دیا ماڈل بازار کے حوالے سے اور جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے، اسی طرح ان سے پھر ان کو تکلیف دیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان سے بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت، اللہ حافظ۔